وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وعن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع فمسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنهم، ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. معزز حضرین جمعہ، عزیزوں اور دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، ماں اور بہنوں، سماج میں اس وقت ہمارا سلگتا ہوا موضوع اور اس موضوع کا تعلق علامات قیامت سے بھی ہے. قیامت کی تو بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن یہ نشانی جس سے ہمارے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے. باپ پریشان ہے، بیٹا پریشان ہے، بھائی پریشان ہے، مائیں پریشان ہے. وہ کس چیز سے؟ اولاد کا ناکارہ ہو جانا، راستے سے ہٹ جانا. کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس کی اولاد نالائق نکل جائے، لیکن ہمارے سامنے جو صورتحال ہے، اسکولوں کا معاملہ ہو، کالجوں کا معاملہ ہو، کورٹ میرج کا معاملہ ہو، گھروں سے فرار ہونے کا معاملہ ہو، غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہونے کا معاملہ ہو، باپ کو بیٹا قتل کر دیتا ہے، ماں کو بیٹیاں گلا دبا دیتی ہیں، ایسے واقعات آئے دن آپ سنتے ہیں. ہم جب قرآن پڑھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں تو ہر نماز کی ہر رکعت میں یہ آیت ضرور پڑھتے ہیں: الحمدللہ رب العالمین. یہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت ہے کہ ہر قسم کی حمد و ثنا اس کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے. اللہ تعالی ہمارا مربی ہے، بندہ اللہ کی تربیت میں ہے. یعنی سب سے بہترین تربیت وہ ہے جو اللہ کی طرف سے بندے کو حاصل ہوتی ہے. اور اللہ نے اپنی تربیت کا راستہ بتانے کے لیے کتاب نازل کی، رسول بھیجا، اور رسول نے عملی طور سے زندگی کو لوگوں کے سامنے برت کر دکھا دیا. جب بندہ اللہ کی تربیت سے باہر نکلے گا، آزادی چاہے گا، تو آزادی کا جو خوبصورت لفظ ہے دنیا والوں کے لیے، یہ آزادی بعض دفعہ بہت ہی ذلت والی آزادی ہوتی ہے. ایک مثال لیجئے، ایک آدمی کا بیل ہے، بکری ہے یا اونٹ ہے، مالک کے پاس بندھا ہوا، اس کو دونوں ٹائم چارہ دانہ سب ملتا ہے. اگر وہ رسی توڑا کر بھاگ جائے آزادی کے نام پہ، پھر کیا ہوگا؟ اسے بھیڑیا اچک لے جائے گا، درندے اچک لے جائیں گے، دشمن لے جائیں گے، اسے ذبح کر کے کھا جائیں گے، گوشت ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے. اس آخری وقت میں وہ سوچے گا کہ میری وہ غلامی بہتر تھی اس آزادی سے.
تو آج جو دنیا نے آزادی کا خوبصورت جو نعرہ استعمال کیا، ہمارے نوجوانوں نے سمجھا کہ ہر چیز میں آزادی، جہاں آپ الحمدللہ رب العالمین کے حصار اور دائرے سے باہر نکل گئے اور اللہ کی تربیت سے باہر نکل گئے، تو یہ آزادی آپ کو ہلاکت میں لے جائے گی، پورا گھرانہ تباہ ہو جائے گا، آدمی کو کہیں نجات اور پناہ نہیں ملے گی۔ سماج کی صورتحال آج اسی طرح کی ہے میرے بھائیو اور دوستو۔ قرآن میں دو اسلوب اللہ نے اختیار کیا، ایک جگہ ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اور دوسری جگہ ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ ایک جگہ کہا کہ مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی زینت اور دنیا کی آرائش اور ڈیکور ہیں، دوسری جگہ کہا کہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، ایک بڑی آزمائش ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ انسان کی وہ اولاد جو نیک اور صالح ہو، جس کے ذریعہ انسان کے والدین کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے، عزت ملے، ظاہر سی بات ہے کہ وہ اولاد اس کے لیے زینت ہے، آرائش ہے۔ کسی باپ سے اگر کوئی آ کر کہہ دے کہ آپ کا بیٹا فلاں جگہ ملا تھا اور بڑے اچھے اخلاق کا ہے، بہت اچھی طرح مجھ سے ملا، تو آپ اس وقت اس باپ کی کیا خوشی کی کیا حالت ہوگی۔ لیکن اگر کسی باپ سے آدمی کہہ دیا کہ آپ کا بیٹا فلاں جگہ چرچ اور افیون میں پکڑا گیا ہے، تو اس وقت اس باپ کی گردن جھک جائے گی یا نہیں؟ تو ایک جگہ آزمائش اور فتنہ بھی ہے، اور دوسری جگہ زینت اور آرائش بھی ہے۔ یہ اولاد اگر لائق اور صالح ہے تو ایسی صورت میں یہ اولاد نیک اور صالح ہے، تو انسان کی ترقی کا باعث ہے۔ بندہ چاہے جتنی بھی ترقی کر جائے، وہ اللہ کی تربیت کا محتاج ہے۔ سماج کی جو صورتحال ہے، تربیت سے ہماری غفلت، اور حدیثوں میں جو پیشین گوئی کی گئی قیامت کی نشانیاں، اس میں کیا ہے کہ اولاد بکثرت نافرمان ہوگی، مائیں عورتوں پر حکومت کریں گی، بعض علماء نے کہا کہ عورتوں کی حکمرانی ہوگی، الگ الگ تشریح ہے۔ اولاد کی نافرمانی کو آپ دیکھیے، ایک غریب باپ کا بیٹا جب اپنے باپ کو باہر مار کے دھکے دیتا ہے تو یا تو بھیک مانگے گا یا روڈ پر اپنی زندگی گزار کے مر جاتا ہے۔ بڑے گھروں میں اس سے بری حالت ہے، اولڈ ایج ہوم جو بنا ہوا ہے، اپنے باپ کو کار میں بیٹھا کے لے جائیں گے اور اس میں چھوڑ دیں گے ہمیشہ کے لیے۔ ایسا نہیں کہ وہ آرام سے ہے، پیسہ ہونا نہ ہونا یہ حل نہیں ہے مسئلے کا۔ انسانی تربیت، اخلاقی تربیت، والدین کی محبت۔ ہمارے یہاں ایک بڑی کمزوری یہ ہے کہ کوئی ایک بار اگر لندن جا کے آ گیا، امریکہ جا کے آ گیا، تو کہے گا کہ ان کا سسٹم بڑا اچھا ہے، ان کا سسٹم ہم سے اچھا ہے، بڑا اچھا نظام ہے، یہ ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، دنیا میں بغیر باپ کی جتنی اولاد ان ملکوں میں ہے، دنیا میں کہیں نہیں۔ بغیر شادی کے جتنی مائیں لندن امریکہ میں ہیں، دنیا میں کہیں نہیں۔ تو وہ اپنے روڈ کو سجا لیے، بلڈنگوں کو سجا لیے، ڈیکور کر لیے، ڈسپلین کچھ چیزوں میں پابند ہو گئے۔ تو اب ہمارے نوجوان سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑی اچھی لائف ہے، یہ بڑی پیاری ہے، اور پھر انہی کی نقالی یا انہی کے نقش قدم پہ چلنا چاہتا ہے۔ انہیں نہیں پتہ کہ جو نظر آ رہا ہے ان کی زندگی کھوکھلی ہے، بڑھاپے میں ان کا بڑھاپا ان کا اولڈ ایج ہوم میں گزرتا ہے، مائیں روڈ پر بھیک مانگتے ہوئے مر جاتی ہیں۔ اسلام نے کتنی خوبصورت تربیت کی۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ یہ بیٹی جب تک بیٹی ہے باپ کی شفقت میں رہے گی، بیوی ہے شوہر کی شفقت میں رہے گی، ماں ہے بچوں کی شفقت میں رہے گی۔ دنیا کے کسی بھی مذہب میں تربیت کا یہ اصول نہیں دیا گیا جو قدر کی گئی عورت کی اسلام کے اندر، بچوں کی تربیت کی جو قدر کی گئی۔ ہمارے ہاں ایک اور بڑا مسئلہ ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ 10 12 15 سال کے بعد تربیت ہو جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ تابعی ہیں، ان کی طرف یہ قول منسوب ہے۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا، کہا کہ میں اپنے بیٹے کی بہترین تربیت کرنا چاہتا ہوں، میرا بیٹا نیک صالح اور اچھا بن کر نکلے۔
کہا کتنی عمر ہے تمہارے بیٹے کی؟ کہا اس نے کہ 4 مہینہ۔ تو انہوں نے کہا کہ تربیت کا وقت نکل گیا۔ اب وہ شخص بہت پریشان ہوا کہ 4 مہینے میں کون سا وقت نکل جائے گا؟ اس نے کہا شاید ان کو غلط فہمی ہو گئی، امام صاحب سعید بن مسیب رحمہ اللہ بڑے کبار تابعین میں سے ہیں۔ کہا میں 4 سال نہیں کہہ رہا ہوں، 4 مہینہ کہہ رہا ہوں، اس میں کون سا وقت نکل گیا؟ کہا میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ تم 4 مہینہ ہی کہہ رہے ہو، لیکن تمہارے بچے کی تربیت کا وقت نکل گیا۔ بڑا پریشان ہوا، ابھی 4 مہینہ ہے، اب کون سا وقت ہے تربیت کا؟ تو اس نے سوال کیا کہ حضرت یہ بتائیے کہ تربیت کا وقت کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کب سے میں تربیت کروں؟ کہا کہ تربیت کا وقت رشتے ازدواج کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے۔ جب اپنی شادی کے لیے تم رشتہ تلاش کر رہے تھے یا تمہارے ماں باپ تمہارے لیے رشتہ تلاش کر رہے تھے، وہی وقت تمہاری اولاد کی تربیت کا تھا۔ اب جیسی بیوی تمہاری آئی ہے وہی اثر تمہارے گھروں میں آئے گا۔ اب تم کچھ بھی کرو گے وہ اثر، اس کی ماں کا اثر تو نہیں ختم ہوگا۔ تو تربیت کا جو صحیح وقت ہے وہ رشتے کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے۔ ہم اور آپ رشتے کے انتخاب میں کیا کرتے ہیں آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ بمبئی میں رہتے ہیں، شادیاں ہوتی ہیں، رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ اب تو یہ ہو گیا ایک مصیبت، اگر بیٹا دیندار ہے، سوچئے ایمان اور عقیدہ ہمارا کتنا بگڑ گیا۔ بیٹا دیندار ہے لیکن روزی روٹی کم ہے، تو دینداری کے باوجود رشتہ اس لیے ٹھکرا دیتے ہیں، ارے اس کے پاس کچھ ہے نہیں، وہ کہاں سے کھلائے گا۔ اور اگر بیٹا مالدار ہے، پیسے والا ہے، گاڑی ہے، فلیٹ ہے، کاروبار جمع ہے اور بگڑا ہوا ہے، پیتا کھاتا ہے، بالکل بگڑا ہوا ہے، تو جانتے کیا کہیں گے؟ ارے خوشحال ہے، شادی کر دو بعد میں سدھر جائے گا۔ یہ سوچ ہے ہماری۔ جس رب سے آپ یہ امید کرتے ہیں کہ وہ سدھر جائے گا، روزی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، کیا اسے رشتے کے بعد روزی نہیں دے سکتا؟ کیا رزق کا خزانہ نہیں دے سکتا؟ لیکن جو چیز ہمیں نظر آتی ہے ہم فوراً فیصلہ کر دیں گے۔ اور کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو روتی ہیں کہ ہمارے والدین کے غلط فیصلے نے ہماری زندگی جہنم بنا دی۔ سب کچھ موجود ہے ہمارے پاس لیکن سکون نہیں ہے روحانیت کا، اس لیے کہ شوہر کے گھر میں دینداری نہیں ہے۔ سعودیہ میں ایک بہت بڑا ایریا ہے، حاتم طائی کا جو ایریا تھا نا، شمامرہ قبیلہ، طے بنو طے، حائل ایک شہر ہے، بہت بڑا علاقہ ہے۔ وہاں کی عدالت میں ایک قاضی ہے، جج ہے، وہ اکثر وہ ملتے ہیں تو عدالت کے واقعات شیئر کرتے ہیں کہ کیا کیا آیا۔ میں بھی ان سے پوچھتے رہتا ہوں۔ لاک ڈاؤن سے پہلے 2 دن کے لیے بمبئی بھی آئے تھے، 2 کیا چند گھنٹوں کے لیے۔ ایک واقعہ انہوں نے بتایا کہ میری عدالت میں ایک آدمی آیا اور اس کے گھر کی خوشحالی، کہا کہ اس کا ماہانہ خرچ 60,000 ریال تھا۔ 60,000 ریال کا مطلب کہ کم سے کم 13 سے 14 لاکھ ماہانہ خرچ۔ اس کا مکان بڑے بڑے محلوں سے اعلیٰ شاندار تھا، دیکھنے لائق تھا۔ یہ سب پورا واقعہ بتا کے رونے لگا، کہا میرے پاس سب کچھ ہے، 60,000 معمولی دولت نہیں ہے، بڑے بڑے لوگوں کی تنخواہیں نہیں ہوتی جو عرب ہیں، یہاں کے لوگوں کی تو بات ہی الگ ہے۔ کہا دھاڑ مار مار کر رو رہا ہے کہ میری بیوی میری قدر نہیں کرتی، بچے میری نہیں سنتے، میری یہ دولت کسی کام کی نہیں۔ تو وہ تربیت پر گفتگو ہو رہی تھی کہ اگر اولاد درست نہیں ہے تو پھر انسان کے ہاتھ کچھ نہیں لگتا، نہ زندگی میں نہ مرنے کے بعد لگتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تنکح المرأة لأربع، عورت سے 4 خوبیوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ نمبر 1 اس کے مال کی وجہ سے، مالداری بھی کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن مالداری کے ساتھ خاندان، حسب نسب بھی دیکھا جاتا ہے اور خوبصورتی بھی دیکھی جاتی ہے اور دینداری، 3-4 چیزیں ہیں، مال، حسب نسب، خوبصورتی، دینداری، اور کہا کہ تم دینداری کو ترجیح دو۔ یہ نبی کی ترجیح ہے، نبی کا حکم ہے، دیکھو سب کچھ لیکن دینداری کو ترجیح دو۔ اور ترمذی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ، جب تمہارے پاس کوئی ایسا آدمی آئے جس کے دین سے اور اخلاق سے تم راضی ہو
تو تم اس سے رشتہ کر دو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فساد پھیل جائے گا۔ تربیت کیسے کی جائے؟ سماج میں جو آگ لگی ہے کہ باپ بیٹھا ہوا ہے مجلس میں، بیٹا موبائل میں لگا ہوا ہے، ماں چلا رہی ہے بیٹی کچن میں جا یہ کام کر، مہمان میں بیٹی موبائل میں لگی ہوئی ہے۔ آج ہے کہ نہیں یہ صورتحال؟ جو الحمدللہ رب العالمین کا تقاضا ہے، اس کی روشنی میں سب سے پہلا ہمارا جو کام ہے اولاد کے بارے میں کہ اولاد کی ایمانی اور علمی تربیت ہونی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، اخلاقی تربیت ہونی چاہیے۔ نمبر 3، نفسیاتی تربیت۔ یہ والدین کی ذمہ داری ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ اور ایک بڑی مصیبت تو ادھر پچھلے 25-30 سالوں سے یہ آ گئی کہ مسجدوں سے مکتبوں کو ختم کر دیا گیا یا انہیں کمزور کر دیا گیا۔ تو جو روحانیت تھی، جو تاثیر تھی مکتب حرا کی، وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ساری چیزیں ہم نے اسکولوں کے حوالے کر دی تو رزلٹ بھی اسی طرح کا ملے گا۔ نفسیاتی تربیت، اور نمبر 4 معاشرتی تربیت۔ نمبر 5 جسمانی تربیت، یہ اولاد کی تربیت، اور نمبر 6 جنسی تربیت، نمبر 7 دعوتی تربیت۔ یہ 7 اصول ہیں تربیت کے۔ آپ تجربہ کر لیجئے اپنی اولاد پر، محنت تو پڑے گی لیکن انشاءاللہ بہترین نتیجہ ہوگا۔ ایمانی اور علمی تربیت، ظاہر سی بات ہے کہ اس کا تعلق رشتے کے انتخاب سے شروع ہوتا ہے۔ بچوں کے اندر ماں کا یا ماموں کا یہ اثر ضرور آتا ہے، جیسی بیوی آئے گی ویسی اولاد لے کر کے آئے گی، یعنی ماں کا اثر آتا ہے۔ اس کے باوجود ایمانی تربیت میں یہ شامل ہے کہ انبیاء نے جس طرح اولاد کی دعا کی تھی، رب ہب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما، یہ ایمانی تربیت تھی۔ اور پھر اس تربیت کا فائدہ کیا ہوا؟ جب ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے تو خواب میں دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہاری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، کہا بیٹے نے کہ والد محترم جس کا حکم ملا خواب میں کر گزریے۔ بار بار اس واقعے کو آپ سنتے ہیں بقرعید کے موقع پہ، لیکن یہاں تربیت دیکھیے کہ آج اولاد باپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، موبائل کا گیم بند کرنے کے لیے نہیں تیار ہے، گیم میں اتنا بزی ہے کہ دکان پر جا کے سامان نہیں لائے گی، یا پھر مسجد کا راستہ چھوڑ دیا۔ یہاں ایمانی تربیت جو تھی کہ نیک اور صالح اولاد طلب کیا، گردن مانگا، کہا اللہ کی راہ میں کر گزریے۔ یہ ہے ایمانی اور علمی تربیت، روحانی تربیت۔ اور اس کے بعد جب اولاد نیک اور صالح ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کام بھی بڑا لیتا ہے۔ کتنا بڑا کام لیا ابراہیم علیہ السلام سے؟ کعبے کی تعمیر کا، قبلۃ المسلمین۔ اور جب بڑا کام کوئی کرتا ہے تو بڑے کام سے ظاہر سی بات ہے شہرت ہوگی، تعریف ہوگی، بلندی ملے گی، تو اس میں بھی شیطان بہکاتا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ بڑے کام میں چاہے آپ مسجد بنا دیں، درہ بنا دیں، 50 بیواؤں کی خبرگیری کر لیں، کینسر کے مریضوں کا علاج کر لیں، بھلائی کا کوئی بھی بڑا کام کر لیں، شہرت ملے گی تو تھوڑا سا کبر، غرور، دکھاوا آ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبہ کی تعمیر کی تو وہاں کیا سبق دیا؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جب باپ اور بیٹے کعبہ کی بنیاد رکھ رہے ہیں تو کہنا کہ اے رب تو اسے ہماری جانب سے قبول فرما، تو سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ تربیت ہے کہ کوئی بھی کام کریں آپ، اللہ کی جو بھی توفیق ہو اس کی قبولیت کی آپ دعا کریں، شہرت مقصود نہ ہو، دنیاوی ترقی مقصود نہ ہو۔ یہ تربیت کا تقاضا ہے۔ اس کے بعد ایمانی تربیت میں یہ بھی شامل ہے کہ بچوں سے ابتدائی میں سوالات کیے جائیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، 2 واقعات میں بتاتا ہوں۔ 1990 یا 89 میں یہ ایک رپورٹ شائع ہوئی تھی
عیسائیوں کے جو بڑے ان کے پاپ ہیں، جو بڑے رہنما جن کو کہتے ہیں، اس نے عیسائی مشینریوں کی میٹنگ منعقد کی۔ مشینریاں 3200 صرف مشینری ہیں، رجسٹرڈ مشینریاں ہیں، اور اس کے تحت لاکھوں مبلغین دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں عیسائیت کے۔ آپ شاید جانتے ہو کہ 7200 زبانوں میں بائبل کا ترجمہ چھپ چکا ہے، اور جو چند زبانیں بچی ہیں لوکل قسم کی، اس میں بھی ان کا کام جاری۔ یہ رپورٹ اخبار عالم اسلامی رابطہ کی ہے، جو پوری دنیا کے حالات کی رپورٹ دیتا ہے، مکے کی۔ جب اس نے میٹنگ طلب کی اپنے رہنماؤں کی، تو ان سے پوچھا کہ دیکھو ہم زمین میں کام کر رہے ہیں، 2 کام ہیں ان کے، ایک اسکول اور ایک ہاسپٹل، اسکول سے تعلیم اور ہاسپٹل سے علاج، بچوں کے اوپر توجہ دینا، بچوں کے ماں باپ پہ علاج کے ذریعے۔ تو مشینریاں جہاں بھی ہیں، یہ 2 جال ان کا ہے۔ تو پوچھا کہ اس کا کیا رزلٹ ہے، کیا نتیجہ ہے؟ تو مبلغین نے کہا کہ نتیجہ تو بڑا اچھا نہیں ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا ہم کہیں بھی اسکول قائم کرتے ہیں تو اس میں بڑی تعداد مسلمان بچوں کی آتی ہے، 90% تو مسلم بچے ہمارے اسکولوں میں رہتے ہیں، تو ہمیں تو رزلٹ نہیں مل رہا ہے۔ تو پاپ نے ان کے کہا عیسائیوں کے کہ یہ بتاؤ کہ یہ مسلم بچے کب سے کب تک پڑھتے ہیں تمہارے یہاں؟ کہا KG سے یا پہلی سے 10ویں تک۔ کہا کہ خوش ہو جاؤ، یہ KG سے 10ویں تک یہی تو بچوں کی تربیت اور ذہن کو موڑنے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ تو تمہاری خوش نصیبی ہے کہ ایک مسلمان اپنی اولاد کو تمہارے حوالے کر دیا، اب یہ بچے ان کے نہیں، آج سے تمہارے بچے ہیں، یہ تمہارے نمائندے ہوں گے، تمہارے مشن کو لے کر کے جائیں گے۔ یہ ان کی رزلٹ، ان کی میٹنگ۔ اور آج آپ صورتحال دیکھ لیجئے، کس ماحول، کس مشن سے ہم گزر رہے ہیں۔ دوسری مثال دیجئے، سعودیہ میں بہت سارے لوگ سعودیہ کو گالی دینا اپنی شان سمجھتے ہیں نا، اس کے اسکول کی ایک مثال دیتا ہے، واقعہ۔ جب وہاں بچہ KG میں جاتا ہے، پہلی کلاس سے اوپر، جو اس کو روضۃ الاطفال، سینئر KG، جونیئر KG، یہ، اور ذہین بچے ایک ہی سال میں 2 سال کا کورس کر لیتے ہیں، اور ذہین ہوتے ہیں تو ڈائریکٹ وہ پہلی کلاس میں جاتے ہیں، گھر سے پڑھے رہتے ہیں ابتدائی چیزیں۔ تو اسکول میں جب بچہ جاتا ہے کسی بھی کلاس میں، تو پہلی کلاس ہو یا KG، اس کی بک پر ایک ہوم ورک دیا جاتا ہے۔ پہلا سوال پہلے پیج پہ رہے گا کہ من ربک، اور کہا جائے گا کہ پورے پیج پر سوال اور پھر پورے پیج پر جواب۔ دوسرے پیج پر سوال رہے گا کہ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے۔ تیسرے پیج پر سوال رہے گا کہ من نبیک، تمہارے نبی کون ہے۔ اور 2 دن، 4 دن، 10 دن، جو بھی ٹائم لگے، جب تک اس ہوم ورک کو اچھی طرح لکھ کر کے یاد کر کے بچہ مضبوط نہیں ہوگا، آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ ہے زندگی۔ ظاہر سی بات ہے کہ پہلی کلاس کا سبق یا KG کا سبق، اس کے بعد آدمی 10ویں کیا، 12ویں کیا، MA کیا، PhD کیا، MPhil کیا، نہ جانے کتنی بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کیا، لیکن زندگی ختم ہوگی، ساری ڈگریاں ختم، فرشتے پہلی کلاس کا سبق پوچھیں گے کہ من ربک، قبر میں آ کے پوچھیں گے بتا تیرا رب کون ہے۔ تو سارے کورس اس کو نہیں، اس کی ضرورت ہے پہلی کلاس کا، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے۔ یہ ہے میرے بھائیو تربیت، کہ ایمانی تربیت جڑوں سے کی جاتی ہے، بنیاد سے کی جاتی ہے، اور پھر اسی لحاظ سے اللہ تعالیٰ زندگی میں خیر دیتا ہے۔ سنن ابو داؤد کی مشہور حدیث، شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے کہ مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارے بچے جب 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھیں تو تم ان کو تادیبی ضرب لگاؤ۔ آج ہے کوئی اپنی اولاد کو اسکول نہ، مسجد نہ جانے کی وجہ سے مارتا ہو، یا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے؟ لیکن اسکول میں دیر ہو گئی، نمبر کم آیا، تو کہیں گے فیس لگتی ہے، پیسہ خرچ ہوتا ہے، پیسہ برباد کر رہے ہو، دھوکہ دے رہے ہو۔ لیکن وہی والدین جو الحمدللہ رب العالمین کی تربیت، جو وہ تربیتی نظام ہے، ہم نے اسے چھوڑ دیا اور سوچیں گے ہمارا بچہ نیک اور صالح بن جائے۔ ایمانی اور علمی تربیت کا ایک دوسرا جو پہلو یہ بھی ہے کہ بچوں کے اندر سیرت طیبہ اور صحابہ کے واقعات سنائے جائیں۔ ایک کلاس میں ٹیچر نے
بچوں سے پوچھا، جیسے ہوتا ہے نا کلاس میں بچوں سے پوچھیں کہ بڑے ہو کر کیا بننا چاہتے ہو، تو کسی نے کہا میں ڈاکٹر بنوں گا، سب نے ہاتھ اٹھایا میں انجینئر بنوں گا، میں پائلٹ بنوں گا، میں میکینیکل بنوں گا، سب نے اپنی اپنی خواہش پیش کی۔ ایک بچے نے کہا کہ میں بڑا ہو کر صحابی بننا چاہتا ہوں۔ ٹیچر بہت حیران، کہا صحابی یہ کیا ہے؟ صحابی ظاہر سی بات ہے کہ کوئی اتفاقی چیز نہیں ہے، صحابی نبی کے دوستوں اور ساتھیوں کو کہتے ہیں، اور صحابہ تو وہ ہیں جن کے دلوں کے صاف ستھرے ہونے کی اللہ نے گواہی دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ نظر الی قلوب العباد، اللہ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا اور پھر جن کو سب سے اچھے دل والا پایا ان کو اپنے نبی کی صحابیت کے لیے منتخب کیا۔ تو بچے نے کہا کہ میں جب سے ہوش سنبھالا ہوں میرے گھر میں میری والدہ ہر روز کسی نہ کسی صحابی کا واقعہ پڑھ کر سناتی ہیں، اور ہمارے ذہن میں ہے کہ صحابی سے بڑا کوئی نہیں، لیکن اسے کیا پتا کہ اب صحابی کوئی نہیں بن سکتا، نبی کے جو صحابہ تھے وہ دور الگ تھا۔ لیکن سادگی اور معصومیت دیکھیے کہ جس طرح آج بڑے ہو کر ہمارے بچے کرکٹر کا، فلم اسٹار کا نام لیں گے کہ میں بڑا ہو کر فلاں کھلاڑی بنوں گا، فلاں اسٹار بنوں گا، فلاں بنوں گا، آج بھی ہمارے گھروں میں اگر علمی اور ایمانی تربیت ہو تو بچوں کے اندر وہ جذبہ ہے کہ مجھے نبی کے صحابہ جیسا انسان بننا ہے۔ یہ ہمارے موجودہ کلاس روم کا ایک واقعہ ہے۔ تو ایمانی تربیت جب ہوگی تو اس کا رزلٹ بھی آپ کو بہترین ملے گا۔ تربیت کی دوسری جو شکل ہے الحمدللہ رب العالمین کی روشنی میں، وہ ہے اخلاقی تربیت۔ بچوں کی اخلاقی تربیت کیا ہے؟ انہیں ہمیشہ سچ بولنا سکھایا جائے۔ ایک عرب ملکوں کا ایک واقعہ ہے، تجربہ کیا گیا کہ ایک عورت ہمیشہ جب حمل کی حالت میں تھی ٹی وی پر فلمیں دیکھتی تھی، اور دوسری عورت حالت حمل میں کثرت سے قرآن پڑھتی تھی، جو ضرورت کے کام کر کے فارغ ہو گئی خوب زیادہ قرآن پڑھتی تھی۔ فلمیں دیکھنا، جس نے اپنا وقت فلم ٹی وی پر لگایا، اس کے بچے کی رپورٹ تو بہت اچھی نہیں ہے، بس جیسے تیسے پل بڑھ گیا۔ لیکن اس عورت کا جس نے قرآن کی تلاوت کی، اس حالت میں پیدا ہونے کے جب 2 سال کے بعد کا جو وقت ہے، بچہ بڑی مشکل سے 6-7 سال کی عمر کو پہنچا، قرآن کا حافظ بنا۔ آپ جس چیز سے محبت کریں گے اللہ وہ چیز آپ کو دے دے گا، مگر محبت کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں ہے۔ محبت گلیوں میں بیچی اور خریدی جانے والی چیز نہیں ہے۔ آپ کو نبی سے سچی محبت ہے، قرآن سے سچی محبت ہے، تو ہر نماز کی ہر رکعت میں الحمدللہ رب العالمین پڑھتے ہیں۔ اس کے معنی مفہوم پر غور کریں کہ کیا مراد ہے، اللہ نے کون سی تربیت مراد لی ہے، کیسی تربیت ہماری ہونی چاہیے۔ سچائی، سچ بولنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ دوسری چیز، بچوں کے اندر امانت داری، یہ سب چیزیں بچے گھر سے سیکھتے ہیں، کوئی چیز باہر سے نہیں سیکھتے، گھر سے یا پھر اپنے چھوٹے اسکول سے پرائمری تک کے۔ اچھی گفتگو، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ اب نبی کسی کے گھر تشریف لائے، کتنا خوش نصیب ہے انسان۔ کہتے ہیں گھر تشریف لائے، اس وقت میں چھوٹا سا بچہ تھا، کھیلنے کے لیے جب باہر نکلا تو میری والدہ نے مجھے بلایا، کہا ادھر آؤ عبداللہ، میرے پاس آؤ، میں تمہیں کچھ دوں گی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا واقعی تم بچے کو کچھ دو گی یا اسے ایسے ہی بلانے کے لیے یہ جملہ کہہ رہی ہو؟ آج ہے نا ہمارے درمیان بچے نہیں سنیں گے، آؤ فلاں چیز دوں گا، آؤ تم کو موبائل دے دوں گا، آؤ یہ چیز دے دوں گا، یعنی بلانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سنو، انہوں نے کہا ہاں میں کچھ دوں گی، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تم اسے کچھ نہ دو اور صرف بلانے کے لیے کہو کہ آؤ کچھ دوں گی، تو تمہارے نامہ عمل میں ایک جھوٹ لکھا جائے گا۔ یہ ہے اخلاقی تربیت، نبی کی اخلاقی تربیت۔ امانت داری، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ منافق کی 4 علامتیں ہیں۔ نفاق
یہ بچپن سے ہم خود اپنے گھروں میں اس کا بیج بوتے ہیں نا. اندازہ کیجئے, کہا کہ امانت رکھی جائے تو خیانت کرے منافق. امانت صرف مال دولت کی امانت نہیں ہوتی ہے, جو آپ گفتگو کرتے ہیں, جو مجلسوں کی بات ہے, المجالس امانہ, حدیثوں میں ہے کہ مجلسوں کی گفتگو بھی امانت ہوتی ہے. اور کسی سے مشورہ لیا جائے, المستشار و مؤتمن, تو مشورہ بھی امانت ہوتا ہے. اب امانت میں خیانت یہ نفاق کی علامت ہے. کہاں سے یہ چیز ہمارے گھروں میں داخل ہوتی ہے؟ نمبر 2, اذا حدث کذب, منافق کی دوسری علامت کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. اب آپ اندازہ کیجئے, آپ 24 گھنٹے کا حساب لگا لیجئے, سونے کو نکال دیجئے, ضرورت کی چیزوں کو, کہ آپ دن میں کتنا آپ جھوٹ اور سچ بولتے ہیں. کسی دن حساب لگا کے دیکھیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس دور میں شاید ہی کوئی بچ پائے جو کبھی جھوٹ نہ بولتا ہو. آج ہماری صورتحال یہ ہو گئی, اور جبکہ نبی نے اس کو نفاق کی علامت قرار دیا ہے. میرے بھائیو, ہم اخلاقی زوال میں کہاں تک پہنچ گئے؟ پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین, لیکن جہاں رب کی تربیت کی بات ہے وہاں آزاد ہو جاتے ہیں. وہاں ہم کو الحمدللہ رب العالمین نہیں یاد آتا ہے, اور جھگڑا کریں گے نماز میں سورہ فاتحہ ضروری ہے, تمہاری نماز نہیں ہوئی. اس میں دو رائے نہیں ہے کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی ہے, ایک فقہی اور علمی مسئلہ ہے, لیکن اس کا پیغام کیا ہے اسے بھی تو ہمیں قبول کرنا چاہیے. رب کی تربیت کیا ہے؟ تیسری علامت, وعدہ کرے تو مکر جائے, وعدہ کرے تو وعدہ خلافی. چوتھی علامت, جھگڑا کرے تو گالی دے. آپ غور کیجئے کہ کیا یہ چاروں علامتیں سماج میں نہیں ہیں؟ کون سی ہم تربیت کریں گے جب ہمارے اندر خود یہ علامتیں موجود ہیں؟ اس لیے میرے بھائی اور دوستو, بچوں کی اخلاقی تربیت جب آپ کریں گے تو اس کا اثر خود والدین پر آئے گا. والدین اپنی اصلاح کر لیں گے, والدین اپنے آپ کو درست کر لیں گے. اس لیے اخلاقی تربیت یہ انتہائی ضروری ہے. اخلاقی تربیت کا قرآن میں ایک اسلوب اللہ نے بیان کیا. لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا, یا بنی لا تشرک باللہ, اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور اس کے بعد یہ بھی کہا کہ سنو, رائی کے دانہ برابر بھی اگر تکبر ہوگا یا آسمان و زمین میں ہوگا, چٹان میں ہوگا, تو اللہ اسے لے آئے گا. اے میرے بیٹے نماز قائم کرو, بھلائی کا حکم دو, برائی سے روکو, لوگوں کی طرف سے تکلیف پہنچے تو صبر کرو, لوگوں سے منہ کو نہ بسورو, اور زمین میں اکڑ کر نہ چلو. اللہ تعالیٰ اکڑ کر چلنے والوں کو نہیں پسند کرتا. سورہ لقمان میں یہ اخلاقی تربیت مکمل طور سے بیان کی گئی. اب آئیے نمبر 3, نفسیاتی تربیت. ایمانی تربیت ہو گئی, اخلاقی تربیت ہو گئی, اب نفسیاتی تربیت کیا ہے اولاد کی اس دور میں؟ یہ بھی بہت ضروری ہے نفسیاتی تربیت. بچے کے دل میں شروع سے آپ بہادری کی صفت پیدا کریں, خود اعتمادی کہ اپنا کام خود کرو, اپنی صلاحیت پر بھروسہ رکھو. اور اس کے بعد گھر میں جو مہمان آئیں وہ مہمان بوجھ نہیں ہیں, وہ رحمت ہیں, برکت لے کر کے آتے ہیں, اللہ ان کے ذریعے برکت بھیجتا ہے. تو یہ جب نفسیات ان کی بلند ہوگی تو ان کے عزائم بھی بلند ہوں گے. ان کی نفسیات میں چیز شامل کی جائے کہ صحیح بات ہے, اگر تم سے پوچھا جائے تو جواب دے دیا کرو, نہ پوچھا جائے تو بلا وجہ جواب نہ دو, لیکن پوچھا جائے تو جواب دو. اس کی تفصیل صحیح بخاری کا مشہور واقعہ بار بار آپ سنتے ہوں گے کہ ایک باپ اپنی اولاد کی حاضر جوابی سے, ترقی سے کتنا خوش ہو سکتا ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کی مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. آپ نے سوال کیا, لوگوں بتاؤ کون ایسا درخت ہے جس کے پتے کبھی نہیں جھڑتے؟ سب لوگ خاموش تھے, کسی نے جواب نہیں دیا. بڑے بڑے صحابہ موجود تھے. تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے. جواب بالکل واضح ہے. جب لوگ اپنی مجلس سے اٹھ گئے
تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بچے تھے، اپنے والد عمر بن خطاب کے پاس آئے اور کہا کہ والد محترم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال کیا تو مجھے اس کا جواب آتا تھا، لیکن میں نے اس لیے نہیں جواب دیا کہ جو بڑے بڑے صحابہ ہیں، ابو بکر، عمر اور کبار صحابہ، یہ لوگ خاموش ہیں، تو اس لیے میں نے جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہا کہ بیٹے، اگر تم اس وقت نبی کی مجلس میں یہ جواب دے دیتے تو مجھے انتہائی خوشی ہوتی۔ تو اولاد کی جب نفسیاتی تربیت مضبوط کیے رہیں گے تو بچہ کہیں بھی جائے گا، اپنی توحید سے وہ سمجھوتا نہیں کرے گا، آپ کو واقعہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ لاہور میں ایک داتا حجویری کا دربار ہے، تو وہاں پر لوگ کہتے ہیں کہ کوئی کچھ بھی مراد مانگے پوری ہو جاتی ہے۔ تو ملک فیصل رحمۃ اللہ علیہ ایک بار پاکستان دورے پہ گئے تو لوگوں نے کہا کہ یہ ایسا دربار ہے جہاں کوئی بھی مراد مانگی جائے تو پوری ہوتی ہے، آئیے آپ بھی کچھ مانگ لیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ہمارے ملک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، ہمیں اگر مردوں سے مانگنا ہوتا تو ہمارے پاس تو سب سے بڑی شخصیت ہے، ہم صرف اللہ سے مانگتے ہیں، ہم ان درباروں سے نہیں مانگتے۔ تربیت اگر مضبوط ہے، حالانکہ ایسی جگہوں پہ جہاں چاروں طرف پروٹوکول ہو، سب ہو، جرأت کے ساتھ توحید کا اظہار کرنا بڑا آسان نہیں ہوتا، لیکن جڑیں جب آپ کی مضبوط رہیں گی تو آپ کا بیٹا یا بیٹی کہیں بھی چلے جائیں گے، ان کی جڑوں کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے، کوئی ان کی جڑوں کو کمزور نہیں کر سکتا، وہ مضبوط رہیں گے۔ آپ اپنی اولاد کی پہلے ایمانی، علمی، اخلاقی تربیت مضبوط کیجئے، نفسیاتی تربیت کیجئے۔ اب کیا ہے، بھوت پریت کی کہانیاں یا اسی طرح سے بھوت پریت کی فلمیں، جادوئی کارٹون اور پبجی وغیرہ کے یہ سب اس طرح کے خرافاتی گیم جو ہمارے بچوں کے اندر موجود ہیں، میرے بھائیوں اور دوستو، یہ چیزیں کہاں لے جائیں گی بچوں کو؟ نفسیات کیا ہوگی؟ اب جو پڑھائی لکھائی نہیں کیے، اور تغرل غازی والے ڈرامے سے انہوں نے تاریخ سمجھنا شروع کیا، انہیں نہیں پتہ کہ ڈرامے تو اسٹوڈیو میں فلمائے جاتے ہیں، جیسی کہانی بناؤ ویسی ہی ریکارڈنگ ہوگی، تاریخ ایک الگ چیز ہے، لیکن چونکہ تاریخ کا ہمارے پاس علم نہیں ہے، اس لیے میرے بھائی اور دوستو یہ سب صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ تو نفسیاتی تربیت بلند ہونی چاہیے، عزم، ہمت، حوصلہ بلند رکھو۔ بچہ امتحان میں ناکام ہو جائے، فیل بھی ہو جائے، اس کو مار پیٹ کی دھمکی مت دیجئے، مار ڈالوں گا، یہ کروں گا، نہیں، ہمت کرو، حوصلہ بلند رکھو، ناکام وہی ہوگا جو کامیابی کی طرف قدم اٹھائے گا۔ تو نفسیاتی تربیت یہ اسلام کا حصہ ہے، نبی کی تربیت کا حصہ ہے، الحمدللہ رب العالمین کا ایک پیغام ہے۔ چوتھی تربیت ایمانی تربیت ہو گئی، اخلاقی تربیت ہو گئی، نفسیاتی تربیت، اور چوتھی تربیت معاشرتی تربیت، کہ معاشرے میں جب آپ کا بچہ ہے کیسے رہے گا؟ بزرگوں کا احترام کرنا، بزرگوں کو سلام کرنا۔ آج آپ میں سے جو لوگ 40-50 سال پہلے کا دور دیکھے ہوں گے گاؤں میں، کہ اگر کوئی بڑا بزرگ ہے، بیٹے کی غلطی پر اسے ڈانٹ دیا یا مار بھی دیا تو ماں باپ کچھ نہیں کہتے تھے، ٹھیک ہے غلطی کیا ہے، بعض دفعہ شکریہ ادا کرتے تھے۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے کہ آدمی کہے گا میں کھلا پلا رہا ہوں، تم کیوں مار رہے ہو؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ مارنا نہیں چاہیے، آج کی اولاد، بچے نازک مزاجی، پہلے جیسی قوت بھی نہیں، بڑے بڑے حادثات بھی ہو سکتے ہیں، قانوناً بھی جرم ہے، لیکن تربیت تو کی جا سکتی ہے، سمجھایا جا سکتا ہے کہ کیسے احترام کیا جائے اساتذہ کا، بزرگوں کا احترام کیا جائے، اور اسی طرح سے سلام کی عادت ڈالنا۔ گھر میں آؤ تو سلام کرو، جاؤ تو سلام کر کے جاؤ، مجلس میں بیٹھے ہو تو چھینک اگر آ جائے، تمہیں چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، دوسرے نے اگر کہا الحمدللہ تو جواب دو یا رحمک اللہ، اس کے بعد وہ کہے گا یہدیکم اللہ ویصلح بالک۔ میری یہ اسلامی اور معاشرتی تربیت ہے۔ لباس، عموماً اچھے لباس پہ تصویر بنی ہوتی ہے، اور تصویر والے لباس پہ نماز نہیں ہوتی ہے۔ ٹی شرٹ وغیرہ پہن کر کے لوگ مسجد میں چلے آتے ہیں، کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ٹی شرٹ پہن کے نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن افضلیت کے خلاف ہے، صحابہ نے کبھی ایسا نہیں کیا ہے۔
آپ کے پاس نہیں ہے، مجبوری ہے تو پہن لیجئے۔ تو ایسا لباس جس پہ تصویریں ہوں یا پورا جسم نہ اس پہ ڈھکا ہو، چونکہ ابتدا سے ایک کمی ہمارے گھروں میں ہوتی ہے، ننگے سر کا معاملہ اہل حدیثوں کی عام سی عادت ہو گئی ہے۔ تو نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن کیا نبی نے چند ایک مرتبہ کے علاوہ کبھی کھلے سر نماز پڑھی ہے؟ کیا صحابہ کبھی کھلے سر رہتے تھے؟ آپ ان کا پیارا عمل نہیں دیکھیں گے، چھوٹ دیکھیں گے۔ چھوٹ ہے تو فائدہ اٹھا لیے، ٹھیک ہے آپ کی نماز ہوگی درست نہیں، لیکن افضلیت سے تو بہرحال محرومی ہو جائے گی۔ تو ان چیزوں کا تعلق معاشرتی تربیت سے ہے۔ اسی طرح سے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کہنا، سواری پر بیٹھنا، گھر سے نکلنا، کھانا کھانا، بسم اللہ کہنا، بڑوں کے آگے آگے نہ چلنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کا احترام سکھایا کہ تم ان کے آگے نہ چلو اور مجلس میں ان سے پہلے نہ بیٹھو۔ یہ ہے نبی کی تربیت، یہ ہے الحمدللہ رب العالمین کی تربیت۔ آج ہماری اولاد کا کیا معاملہ ہے؟ اگر تو ترقی یافتہ ہے تو اولڈ ایج ہوم میں پہنچا دے گا، کمزور ہے تو گھر میں 10 بات اسے سنائیں گے، 2 لقمہ کھلا کے 10 بات سنائیں گے، بڑے بڑے تانے دیں گے، ہے کہ نہیں ہمارے گھروں کے اندر؟ تو تربیت کی یہ کمی، عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر تربیت ایک غلام تھا، بچہ تھا، ایک ساتھ مل کے کھانا کھا رہے تھے، میں بچہ تھا، کبھی یہاں سے اٹھا رہا ہوں، وہاں سے اٹھا رہا ہوں، کھا رہا ہوں، تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہا کہ یا غلام سم اللہ، اے بیٹے بچے پہلے اللہ کا نام لو، اس کے بعد کل بے یمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ آداب ہے، بسم اللہ کہو، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ آپ جب یہ تربیت دے کے اپنے بچے کو ہاسٹل میں بھیجیں گے، کسی اور ملک میں بھیجیں گے، تو لوگ پوچھیں گے کہ تم کہاں کے ہو، تمہارے والدین کیا کرتے ہیں، تمہارے گھر کا ماحول کیسے۔ بہت سارے واقعات ہیں کہ اچھے گھروں کے بچے جب جاتے ہیں تو لوگ ان کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کے گھر کا ماحول بڑا پیارا ہوگا، اس کے والدین بڑے پابند ہوں گے۔ تو یہ تربیت آپ کو دعائیں دے گی، آپ کا جو ہے ایک طرح سے مقام بلند ہوگا اور اولاد کا تو روشن مستقبل ہوگا۔ تو یہ 4 تربیت ہوئی، باقی 3 تربیت انشاءاللہ کبھی اللہ نے موقع دیا تو اس پر گفتگو ہوگی، نہیں تو یہ آج کی جو گفتگو ہے انشاءاللہ اولاد کی تربیت کے متعلق، اور جو ہمارے گھروں میں سماج میں آگ لگی ہوئی ہے اس تعلق سے آج کی گفتگو ہوئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں، ہماری آل و اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائے اور ایمانی، علمی، اخلاقی، معاشرتی تربیت سے نوازے۔ ہمارے گھروں میں جو تباہی آ رہی ہے الہ العالمین اپنی رحمتوں سے اسے بدل دے، ہم پر، ہمارے والدین پہ اپنی رحمت نازل فرما۔ جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرما، جن کے ماں باپ بحیات ہیں ان پہ اپنی رحمت نازل فرما، انہیں اپنی عافیت میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن والسنہ واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔